نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ المائدہ کا ہم نے مطالعہ شروع کیا۔ اب آیت کریمہ جو اگلی ہے اس میں کچھ حرمتوں کا ذکر آ رہا ہے، پہلے بھی کچھ ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے 4 باتوں کے حرام کیے جانے کا۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 سے ارشاد ہوا اس مقام پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر پکارا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام مراد ذبح کے بعد۔ ان 4 باتوں کی حرمت کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے البقرہ میں، آئندہ بھی ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ البتہ اگلے الفاظ میں مردار کی کچھ شکلوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حلال جانور ہے مگر وہ مردار ہے اور اس کے مرنے سے پہلے ذبح نہ کر سکے تو وہ جائز نہیں۔ مردہ ہونے کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ فرمایا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور گلا گھٹنے سے مرا ہوا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور گر کر مرا ہوا اور سینگ لگ کر مرا ہوا اور وہ جس کو درندے نے چیڑ پھاڑ کر کے کھا لیا ہو، الا یہ کہ وہ جو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اگر وہ اوپر سے گرا ہے مرا نہیں، ابھی حلال جانور ہے بکری وغیرہ، ذبح کر لو تو حلال ہے، لیکن گر کر مر گیا، چوٹ لگی مر گیا، سینگ لگا مر گیا، اب یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ درندے نے پکڑ لیا مگر تم پہنچ گئے اور یہ حالت میں زندہ حالت میں تم ذبح کر لو تو جائز ہے، لیکن اس سے قبل مر گیا تو یہ مردار حلال نہیں ہے۔ جانور اپنی جگہ حلال تھا مگر اب مردار ہو گیا تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ کہ جو بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، بتوں کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے، جیسے کہ بتوں کا معاملہ، یہ بھی حرام۔ اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں کے ذریعے گوشت وغیرہ کی تقسیم کرو، تیر استعمال کرتے تھے جوئے کے لیے، گوشت وغیرہ کی تقسیم کے لیے اور کاموں کے لیے بھی، اور اس طرح کے امور کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کی بات ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ عظیم الشان بیان فرما، عظیم الشان بات اعلان کے طور پر عطا فرما رہا ہے، کفار کی سازش ناکام اور یہ اللہ کا دین اب غالب ہو کر رہے گا، یہ اب تم سے مایوس ہو گئے، بس ان سے نہ ڈرنا، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرنا۔ آج یہ جرت ایمانی، یہ غیرت ایمانی اللہ ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے کہ اب اللہ کی شریعت و دین کے بارے میں اللہ کا خوف رکھیں، بندوں کا خوف نہ رکھیں، بندے تو بیچارے محتاج ہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ کا وہ عظیم الشان حصہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ سبحان اللہ، دین کی تکمیل کا اعلان نبی اکرم علیہ السلام پر ہوا، پہلے کسی اور نبی پر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری کلام حضور کو عطا فرمایا اور دین مکمل فرما دیا۔ انسانیت کا ایک ارتقاء ہوا، غار کی زندگی اور سمندر کنارے، دریا کنارے چھوٹی سی بستی، پھر چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا معاملہ، پھر شہروں کا معاملہ اور پھر ریاست کی سطح۔ اس سطح پر، ریاست کی سطح پر دور نبوی میں انسان ارتقاء کرتے ہوئے پہنچ گیا، اور آج بھی ریاستوں کا تصور موجود ہے۔ تو اللہ نے اس سطح پر جب معاملات پہنچے انسانیت کے، اب آخری کلام اور دین کی تکمیل کا اعلان نبی اکرم علیہ السلام پر فرما دیا۔ ایک اور بات اللہ نے فرمایا کہ میں نے نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ دین زحمت کے لیے نہیں آیا، دین نعمت کے طور پر آیا۔ دین کو فراموش کریں گے تو زحمت ہوگی، دین کو فالو کریں گے تو نعمت ملے گی انشاءاللہ۔ دین مکمل ہے، قیامت تک کے لیے اس کی ہدایات موجود ہیں۔ ہاں، نئے مسائل پیش آئیں گے تو اجتہادی بصیرت رکھنے والے علماء انشاءاللہ اجتہادی فیصلے کر کے امت کی نئے مسائل کے بارے میں رہنمائی فرما دیں گے اور کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھیں گے ان مواقع پر جہاں اجتہاد کی ضرورت ہو، اور مجھ جیسا عام آدمی نہیں کرے گا، وہ جو صاحبان علم ہوں گے، اجتہاد کی بصیرت رکھتے ہوں گے، وہ حل بتا دیں گے۔ یہ بھی دین ہی کی تکمیل کی برکات ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا. اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن. انگریزی والا ریلیجن انفرادی زندگی کی چند باتیں بتاتا ہے. اسلام دین ہے, سسٹم ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, زندگی کے انفرادی اجتماعی تمام معاملات کے لیے رہنمائی بھی دیتا ہے اور پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ کرتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اور دین کے قیام کا بھی تقاضا ہم سے کرتا ہے, نفاذ کی جد و جہد کا بھی قرآن پاک ہم سے تقاضا کرتا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 13 اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ نے دین کے طور پر اسلام پسند کیا, ناٹ جسٹ ایز اے ریلیجن. آج ہم چند نیکیاں کر کے مطمئن ہو کر جو بیٹھ گئے, یہ بات درست نہیں. نیکیاں اچھی بات ہیں لیکن کامل نیکی کی طرف آئیں, پورے کے پورے دین کی طرف آئیں, خود اللہ کی بندگی کرنا تمام معاملات میں حتی الامکان, اور بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ ہمارے فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ کے پیارے دین کی ایک پیاری تعلیم, مشکلات آ جائیں, مصائب آ جائیں اور ہنگامی صورتحال آ جائے, لاچاری کی سچویشن آ جائے, تو دیکھو اللہ تعالیٰ رعایت عطا فرماتا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو گنجائش ہے, بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ کسی کی جان پر بن آئے اور جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کچھ نہ ہو تو بقدر ضرورت استفادہ کر لے, اس کی گنجائش ہے. اللہ بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا. بڑا اصولی پیارا جواب. قل احل لکم الطیبات, آپ فرما دیجیے تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا گیا, پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے, وہ بڑی صفائی ستھرائی اور نفاست کو پسند فرماتا ہے. معاف کیجیے گا, ایسے تمام معاملات, ایسی تمام چیزیں جو جسمانی طور پر نقصان دہ ہوں, روحانی طور پر نقصان دہ ہوں, دین اس سے منع فرما دیتا ہے. تو طیبات پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں. اب شکاری جانوروں کے بارے میں رہنمائی. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ, اور جو تم شکاری جانور سدھاؤ یعنی ان کو ٹرین کرو شکار پر دوڑانے کے لیے, تو تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, پس اس میں سے کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو, مراد ذبح کر لو. مراد یہ ہے کہ جانوروں کو سدھایا جاتا ہے, ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, اور جس پر وہ جا کر حملہ کریں گے اس کو پکڑ کر رکھیں گے, خود نہیں پھاڑ کھائیں گے اس کو. تو تم پہنچو اور اس جس کو شکاری جانور نے قابو میں کیا اس کو تم جو ہے وہ ذبح کر لو, استعمال کر سکتے ہو. اور جب چھوڑا جائے گا شکاری جانور کو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے گا, اور پھر فرمایا کہ اس پر اللہ کا نام لو, ذبح کر لو. ایک اور مراد یہ ہے, بلکہ ایک ریکمنڈیشن معاف کیجیے گا, یہ ہے کہ اس میں تفصیلی احکامات, اب بلٹ فائر کرتے اس کا حکم کیا ہوگا, تیر کا حکم کیا ہوگا, وہ تفاسیر کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو رہنمائی ملے گی انشاءاللہ تعالی. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو. جی ہاں, ادھر بھی حلال حرام کی تمیز کا لحاظ رکھا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا تقاضا ہے. الیوم احل لکم الطیبات, آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اہل کتاب وہ جو اپنی کتاب کو تو مانتے ہوں. اب اگر وہ اہل کتاب کے جو اب کتابی بھی نہ کہلانا چاہیں اپنے آپ کو, اور ایتھیسٹ بن چکے ہوں, کھلے پکے مشرک بن چکے ہوں, ان کا ذکر نہیں ہے. وہ اہل کتاب اہل علم بیان فرماتے ہیں جو اپنی کتاب کا تو ذکر کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہوں, تو گنجائش ہے, حلال ہے, ان کا ذبیحہ تم استعمال کر سکتے ہو. اس میں مزید تفصیلات و تفاسیر میں پڑھی جا سکتی ہیں. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, وہ بھی حلال ہیں. پاک دامن پہ غور کیجئے گا. جی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کسی سے نکاح کیا جاتا ہے, چار باتیں دیکھی جاتی ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے, خاندان کو دیکھا جاتا ہے, اور مال کو دیکھا جاتا ہے, اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم تقوی کو, دینداری کو ترجیح دو. یہاں بھی اللہ کی کتاب کیا بتا رہی ہے, پاک دامن عورتیں تمہاری, اور پاک یعنی مسلمانوں میں سے, اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی, ان سے نکاح حلال ہے. اہل کتاب کی عورت سے نکاح حلال ہے.
یہ ایک اصولی بات ہے، مگر اگین وہی بات آئے گی، وہ اہل کتاب جو کتاب کو تو اپنی ہی کتاب کو تو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہو، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اس کی گنجائش ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ ایک اہم نقطہ آگے چل کر آ رہا ہے کہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتا معاملہ، یہ کوئی ورچوئل معاملہ نہیں ہوتا، یہ فزیکل انٹریکشن کا زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کی فکر کرنا، وہ ذکر ابھی آگے چل کر آ رہا ہے۔ لیکن یہ نکاح کا معاملہ بھی کیسے بھلا؟ من قبل اذا آتیتموہن، یہ الفاظ میں دوبارہ پڑھ دوں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، حلال کی گئی ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو نکاح کے تحفظ میں لانے والے ہوتے ہوئے، نہ کہ محض ہوس کو پورا کرنے والے ہوتے ہوئے، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے بنتے ہوئے۔ جی یہ 2-4 گھنٹے کا معاملہ نہ ہو، 2-4 مہینے کا معاملہ نہ ہو، پوری زندگی نباہ کرنے کا ارادہ ہو، نکاح کے تحفظ میں لانا، محض خواہش پورا کرنا مقصود نہ ہو، بندھن باندھو تو ذمہ داری بھی پوری کرنی، اور چوری چھپے آشنائی کا معاملہ، چوری چھپے تو کچھ اور ہوتا ہے نا، نکاح ہوتا ہے جو کہ علل اعلان ہوتا ہے۔ یہ رہنمائی پہلے بھی آئی، دوبارہ آ گئی ہمارے سامنے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کا انکار کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر، کسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر اور کسی کی محبت میں ڈوب کر اپنے دین سے ہی فراموشی کے روش اختیار کر گئے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو حلال ہونا ہی شے ہے، وہ بھی کچھ شرائط اہل علم بیان فرماتے، دیکھ تو لو کہ وہ اہل کتاب کو بھی مانتے اور اللہ کو بھی مانتے کہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ تمہارا ایمان خطرے میں نہ چلا جائے، اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کا انکار کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ احتیاط ہے جس مقام پر عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد وضو کے فرائض کا بیان آ رہا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، سورۃ المائدہ 6 ہجری میں کم و بیش اس کا نزول ہو رہا ہے، اور نماز تو مکی دور سے چلی آ رہی ہے، تو وضو تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، بیان اب آ رہا ہے، بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، مراد تیاری کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرے کو ایک مرتبہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، باقی 3 مرتبہ دھونا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ وضو کے 4 فرائض کا بیان آیا، مزید تفصیلات ہمیں سنت سے ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معاف فرمائیے گا، البتہ 6 ہجری میں آیت کریمہ کم و بیش سورہ مائدہ کا نزول ہو رہا ہے، تو اب تک وضو ہو رہا تھا؟ بالکل ہو رہا تھا۔ کس نے سکھایا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی تھی، اللہ کنفرمیشن دے رہا ہے کہ وضو کا یہ طریقہ ہے، اور تفصیل حضور علیہ السلام بتاتے ہیں، اور مکی دور سے نماز چلی آ رہی تو مکی دور سے وضو چلا آ رہا ہے، یہ حضور نے بتایا، یہ سنت کی اہمیت کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اگلا بیان جنابت کا معاملہ اور تیمم کا معاملہ، وہ ہم پہلے بھی سورہ نساء میں پڑھ آ چکے ہیں الحمدللہ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ اب قرآن پاک نہیں بتاتا خوب پاکیزگی کیا ہے، 6 دفعہ چہرہ دھو لو، نہ، حضور بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب غسل فرض ہو جائے، جب غسل کی حاجت ہوگی تو اب خوب پاکیزگی ہے، غسل کا کر لیا جانا۔ تو جنابت وہ ناپاکی ہے جس میں غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت اختیار کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، معاف کیجئے گا، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور یعنی اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہ ذکر پہلے سورہ نساء میں بھی آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی، کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ پانی دستیاب نہ ہو، یعنی یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے یہ سفر میں دشواری ہو اور پانی میسر نہ ہو تو تیمم کی اجازت شریعت نے عطا فرما دی، اور کبھی غسل کی حاجت پیش آ جائے تو تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے جو وضو کے لیے بھی کفایت کرتا ہے اور غسل کے لیے بھی کفایت کرتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج،
اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرما دے اور یہ کہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں بڑی آسانی عطا فرمائی. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی عطا فرمائی. اللہ کی نعمتیں ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس نے تم سے جو پختہ وعدہ لیا اسے یاد کرو. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا, یعنی ہم نے اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, اللہ تعالیٰ میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. کون دل سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. اور کون محض جھوٹے دعوے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. اگلی آیت کریمہ میں عدل اور قسط, جسٹس کی بات آ رہی ہے. ایسا ہی نقطہ النساء آیت نمبر 135 میں بھی ہمارے سامنے آیا. اس کا ایک اور خوبصورت پہلو اس مقام پر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین للہ, کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرنے والے بن کر, شہداء بالقسط, عدل کی گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ, الفاظ کی تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے. جو بات النساء 135 میں تو وہ یہاں پر ہے. فرمایا جا رہا ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آج تو لوگ پتہ نہیں کس کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. کوئی بجلی کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کوئی گیس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کوئی پانی کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں سیاست دانوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے کتنے ہیں؟ اے خاصہ خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے. گھروں میں گلاس یا کپ ٹوٹے کتنا غصہ آتا ہے, اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹ جائے, LCD کی اسکرین ٹوٹ جائے کتنا غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں, ہمارے چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو جاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, شہداء بالقسط, عدل کی گواہی دینے والے بنتے ہوئے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. اللہ اکبر. وہاں کیا تھا نساء کی 135 میں؟ تمہارے اوپر ضرب پڑے, ماں باپ پر ضرب پڑے, رشتہ داروں پر, کسی کی محبت آڑے نہ ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کسی کی دشمنی آڑے نہ ہے. دشمن ہے, بات عدل کی کرنا. فلاں نے تمہارے ساتھ ناراضگی کا کوئی معاملہ کر ڈالا تو بات عدل کی کرنا. سبحان اللہ. اعدلوا, تم عدل کرو, هو اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. معاف فرمائیے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے اللہ خوب واقف ہے, اللہ خوب واقف ہے. یہ فار دا سیک آف نالج نہیں ہے کہ ہاں جی ہماری انفارمیشن ہمیں مل گئی, نہ, اللہ خوب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان کے لیے بخشش اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی جہنم والے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کو یاد کرو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جبکہ گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ, مراد دست درازی کرنے کے لیے. فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. سبحان اللہ. کئی واقعات مفسرین نے بیان فرمائے. یہود کی سازشوں کا ذکر ہے, کئی مرتبہ معاذ اللہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت تک کی. کئی واقعات ہیں, ان سب مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی. اس نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر توکل کریں. یہ 2 رکوع المائدہ کے مکمل ہوئے جن میں شریعت کے احکامات کا بیان آیا. اب 9 رکوع آ رہے ہیں جن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے اور نفاذ شریعت کا موضوع بھی ہمارے سامنے آئے گا. 9 رکوع بنی اسرائیل کے تعلق سے آ رہے ہیں, اہل کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے اور نفاذ شریعت کا موضوع بھی ہمارے سامنے آئے گا. ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا.
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 سردار۔ نقیب ذمہ دار کو کہتے ہیں۔ 12 قبائل تھے، 12 نقیب مقرر کر دیے گئے تاکہ قبائلی زندگی کے نظام کو صحیح طرح چلایا جا سکے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، مراد اس کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تو میں ضرور تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور تمہیں ان باغات میں ضرور داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذالک، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہ وہ ذکر ہے جو البقرہ میں بھی ہمارے سامنے آیا کہ ان سے وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے تھے، جو وعدے اللہ نے رسولوں سے لیے وہی وعدے بنی اسرائیل کے افراد کے لیے بھی ضروری تھے۔ پیغمبر آئیں گے تو ساتھ دینا، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کا ساتھ دو۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے عہد کو توڑ دینے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ کلام کو اس کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں، باتوں کو بدل دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ فراموش کر بیٹھے اس نصیحت کا بڑا حصہ جو انہیں کی گئی تھی۔ کیا حال ہوا ان لوگوں کا؟ نصیحت کو فراموش کر بیٹھے اور کتاب کے اندر تحریف کر ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا دنیا پرستی کی وجہ سے۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور آپ ان میں سے کچھ ایک کے سوا ہمیشہ ان کی خیانت پر خبر پاتے رہتے ہیں۔ یہود کے قبائل تھے جن سے نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف آ کر معاہدے کیے تھے، یکے بعد دیگرے ان لوگوں نے خیانت کی، ان خیانتوں کی طرف بھی اشارہ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان یعنی عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان لوگوں سے بھی عہد لیا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اللہ فرماتے ہم نے ان کا عہد لیا، پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان لگا دیا روز قیامت تک عداوت اور بغض کو۔ یہ نصارہ کا بیان ہو رہا ہے۔ آج خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف رائے ہے تو بہت زیادہ گروہ ہیں، ارے چند ایک ہے معروف مکاتب فکر، اور وہاں تو سینکڑوں ہو گئے نصارہ میں، اور ان کی آپس کی دشمنیاں بھی ماضی میں چلتی رہی ہیں، ان کی طرف بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت و بغض اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جلد انہیں بتا دے گا وہ جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ تمہارے لیے تم پر بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے امور سے وہ درگزر فرماتے، سب بیان نہیں کر رہے، معاملہ آسان رکھا انہوں نے، لیکن جو تم نے چھپایا اس کو واضح کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس آ گیا ہے نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں ایک رائے ہے کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضور کی تعلیمات نورانی، حضور کے اعمال نورانی، حضور کی دعوت نور سے بھری ہوئی۔ ایک رائے ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام کا ذکر، قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور روشن واضح کتاب قرآن آ گئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوا۔ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی کے شکل سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کی تکمیل ہوتی ہے۔ آئیے اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا بیٹھنا، یہ سیکھنا سکھانا قبول فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے مزید محبت، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کا مبارک ساتھ اور پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔